الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام قرآن کریم نے انسان نو اچھے اعمال دی طرف راغب اور برے اعمال تو منع فرمایا ہے جا بجا کثرت نال اللہ نے انسان دی تربیت واسطے قرآن کریم دے اندر اس چیز کا اہتمام فرمایا ہے یاد رکھیے انسان تربیت یافتہ پیدا نہیں ہوندا اللہ کے چند مخصوص اللہ دے محبوب بندیا باقی انسان تربیت یافتہ پیدا نہیں ہوندا او دی تربیت او دی ماں باپ گھر دا ماحول معاشرہ دوست اور اساتذہ مل کے کر دے جیسا استاد میسر ہوئے جدے کولو دا اٹھنا بینا مثلا آپ جس جگہ تے بیٹھے ہو انہوں نماز جمعہ تو پہلے آپ ایک تربیتی کلاس سمجھ سکتے ہو کہ ایک کلاس روم ہے جن اندر تسی ہر ہفتے ایک سبق پڑھتے ہو اس دا انحصار اس گل دے کہ پڑھان والا پڑھاندہ کیسا ہے اور پڑھنے والے پڑھتے کیسا ہے ظاہر ہے کوئی کسی کلاس وچ تاں ہی داخل ہوندہ ہے جو انہوں استاد پسند ہوندہ ہے ادارہ پسند ہوندہ ہے تو یہ بھی علم دا ایک سبب اور ذریعہ ہے ہر جمعے تے قرآن کریم دی کوئی آیت پڑھ کے اس دی تشریح کی جاندی ہے اج جس صفت اسی گفتگو کرانگے یہ صفت انسان دے اندر پائی جانے والی اچھی صفات وچ اعلیٰ درجہ رکھ دی ہے اس دا نام ہے سخاوت آپ اس دا اندازہ تو لگا سکتے ہو کہ حضور نے فرمایا السخی قریب من اللہ سخی اللہ دے قریب ہوتا ہے سخی دے اپوزیٹ بالمقابل بخیلی ہوتی اور اللہ نو بخیلی نہ پسند ہے اور سخاوت اللہ نو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ دی بھی صفت ہے
اور اللہ دے محبوباں بندیاں دی بھی صفت سخاوت۔ سخاوت دی تعریف کیا ہے؟ اللہ دے عطا کردہ حلال مال وچوں حلال جگہ تے اللہ دے بندیاں تے خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ مخلوق دی کیٹیگریز نے اگوں مثلا غریب، فقیر، مسافر، طلباء مدارس دے اے یا مجبور لوگ، سفید پوش لوگ، قرضدار لوگ، بہت ساری ایدیاں کے قسمہ نے جتھے سخاوت کیتی جاندی، مگر سخاوت حلال مال تو ہوندی، حرام مال دی سخاوت جائز نہیں۔ تو سخاوت ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ دے راہ تے خرچ کر، اللہ دی مخلوق تے خرچ کر، سخاوت کی طرف راغب کردے ہوئے اللہ قرآن فرماندے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ او مال جو اللہ نے تو انو عطا فرما رکھا ہے، اپنی موت تو پہنا او دے وچو اللہ دے راہ تے خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو اللہ نے تو انو عطا فرما رکھا ہے او دے چو اللہ دے راہ تے خرچ کرو، اس تو پہلا کہ تو ان موت آ جائے۔ موت تو بعد انسان خرچ نہیں کر سکتا، اور جدو مر جائے گا تے پردہ لوے گا، کیونکہ جدو پردہ ہوئے پوری سمجھ نہیں ہوندی، پردہ اترے تو پتہ لگتا ہے۔ موت دا جو مقام ہے، ایک موت دا نام برزخ ہے، جو موت تو بعد دا مقام ہے اس نو برزخ بھی کہنے عالم برزخ، تے برزخ دا ایک معنی پردہ بھی ہے۔ موت پردے اتارے گی، انسان نو سمجھ لگے گی اللہ دا قرآن کی فرماندہ ہے اس انسان دے بارے، مرنے تو بعد وہ انسان کہے گا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اے اللہ اگر تھوڑی جی من مہلت اور مل دی نا، بہانے باز ہے نا بندہ، بہانہ لائے گا کہ یا اللہ اگر من تھوڑی جی مہلت اور مل دی نا، ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب، اگر میں تھوڑی جی مہلت اور مل دی، فاصدق واکن من الصالحین، میں بہت زیادہ صدقہ کرتا اور اللہ واڑیاں میں شامل ہو جاندہ، اتنا صدقہ کرتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ ہن تینوں دس رہے ہیں ایک ساوی موت تو بعد تو لے نہیں سکتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ نہ بندے نے کوئی پہلا مار سکتا ہے، نہ بعد اچھ کوئی زندہ رکھ سکتا ہے۔ جدو دی موت دا وقت آ جائے، ایک سانس دا بھی اگا پیچھا نہیں ہو سکتا، وقت آئے تو انسان نو اپنے مال وچوں سخاوت کردیاں رہنی چاہیے۔ سخاوت سادی رحمت اللہ علیہ دے بقول مال نال ہندی نہیں، آپ فرمان دیں تونگری بدل است نہ بمال، بزرگی با عقل است نہ بسال۔ بندہ بزرگ زیادہ عمر نال نہیں ہوندہ، کسی دی عمر زیادہ ہو جائے تو بزرگ ہوتا ہے، بعد بڑھے ہو کے بھی بچے ہی ہوندے نے، تے بعد جوانی ویچی بزرگ ہوندے نے۔ بزرگی عقل نال ہے، دا تعلق عمر دے زیادہ ہون نال نہیں۔ اور دوسری چیز آپ فرماندن کہ سخاوت
مال نال نہیں ہوندی، سخاوت دل نال ہوندی۔ بخیلاں غمے سیم و زر میں خورد، کہ بخیل اپنی دولت دا غم لے کے مرتا ہے کہ ہائے اتنی جمع کیتی سی، ہن میں اس نو چھوڑ کے جا رہا اور میرے کسی کام نہیں آئی۔ میں اس بندے بے وقوف سمجھ جنہوں اللہ دولت دیتی کہ وہ نہ اچھا کھا سکیا، نہ اچھا پا سکیا، نہ اپنی دولت کو لطف اٹھا سکیا۔ میرے نزدیک وہ دولت مند اچھا ہے جس نے اپنے مال نو اپنے تے بھی خرچ کیتا اور اپنے رشتہ داراں تے بھی خرچ کیتا اور غریباں تے بھی خرچ کیتا۔ جس وقت اسی سخاوت دی بات کرنے ہیں تو اسلامی ہسٹری دے اندر ایک شخصیت دا نام ساڑھے ذہن دے صفحہ کرتاس تے فوراً نقش ہو جاتا ہے اور ساڑھے ذہن دے پردے تے ایک نام فوراً چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ لوہے ذہن تے ایک نام چمکدا نظر آتا ہے۔ آسمان سخاوت دے نیر تاباں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا شخصیت نے، کیا آپ دا مقام سخاوت و مرتبہ ہے۔ احادیث مبارکہ دے اندر آتا ہے اللہ اکبر کہ حضور نے جو آخری جنگ فرمائی ہے غزوہ تبوک، جیش الاسرہ، تبوک اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ جنگ تبوک دے مقام تے ہوئی، یہ غزوہ، اور اسرہ اس تو کہتے ہیں کہ یہ بڑی تنگی دا، بیٹا آپ بیٹھ جائیے، آپ خود بتاس لیا کرو، تنگی دا دور سی، کھجوران دا فصل بالکل پک گیا سی اور کھجور سال بعد لگن والا پھل ہے اور مدینہ شریف دی معیشت دا اس وقت دار و مدار کھجور دے پھل دے سی، وہ بالکل پک گیا سی، اتارنے دا موسم سی۔ تو پھر مالک امتحان بھی اس ویلے ہی لیں دینا جس ویلے اوکھا ہو، فرمایا چھڑ دیو، اور اس وقت ہے جی میں ہون گرمی دی شدت ہے نا، اللہ بارش عطا فرمائے اور دی شدت ٹوٹ جائے، تو اتنی شدید گرمی سی اور پھر پھل پکا سی، کھجوران دے خوشے لٹک رہے سے، تو حکم ہویا بھی یہ اشارہ چھڑ دیو اور موڑ جیڑا کو جگہ ہے مال تو اڈے کڑو دے جو حصہ دیو۔ حضور صحابی رسول ارشاد فرما دیں کہ میں مسجد داخل ہویا کہ حضور ممبر دے پہ کے بیان پہ فرما دے سے اور لوگاں ترغیب دلا رہے سن کہ مال دیو، تو ثابت یہ ہویا کہ اپنے واسطے منگنا جائز نہیں، لیکن جو عالم، حافظ، محتمم، سلطان، قاضی یا کوئی بزرگ دین دے کم واسطے آپ کو چندہ اکٹھا کرنا چاہے تو شرعاً جائز بھی اور حضور دی سنت بھی کہ رسول اللہ نے مسجد بیٹھ کے پھر اس اتباس فرمایا اور لوگوں اس کی طرف راغب کیتا کہ مال جو غزوہ تبوک تے جانا ہے۔ پہلی جنگ جو اسلام کی ہوئی ہے اس دے اندر صحابہ کرام دی تعداد بدر دے اندر 313 سے، احد دے اندر صحابہ کرام دی تعداد 700 سے، اور حدیبیہ دے صحابہ کرام دی تعداد 1400 یا 1500 سے، اور تبوک دے صحابہ کرام دی تعداد تقریب فتح مکہ دے 10,000 دے قریب، اور غزوہ تبوک دے
70,000 کے قریب صحابہ، اور حضور نے میں مال دیو، صحابہ سارے بیٹھے تھے، فقام عثمان، اللہ، حضرت عثمان بہت خوبصورت سن، اب کھڑے ہوئے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ مع بعیر ما احلاسہا و اقتابہا، جیڑی اٹھ تے تھلے پلان ہوندی ہے نا، تھلے چادر ہوندی ہے تو اتے پلان ہوندی ہے، عرض کی تھی سرکار چادر بھی تے پلان بھی اپنا ساز و سامان سمیت 100 اٹھ میں دیا۔ حضور حضرت عثمان نے 100 کا اعلان فرمایا اور تشریف فرما ہو۔ آپ ایسا سمجھ لو، میں سمجھان آتے کہہ رہے ہیں، ویسے ہی ہو جائے پلید آدمی نہ پاکا نہ رڑتے نہیں نہ سکتے، جس طرح آج کل ایلون مسک ہے نا، آپ نے نام سنیا ہونا ہے، یا بل گیٹس دا، یعنی یہ امیر انسان ہے، اس طرح اس زمانے میں حضرت عثمان غنی امیر ترین انسان، تو آپ نے فرمایا جی میں 100 اٹھ دے، تو حضور نے انہیں آواز دے ظاہر دعا فرمائی، تو دوبارہ اعلان کیا، تو حضرت عثمان پھر کھڑے اور اس کی یا رسول اللہ میں 200 اور دے دیں اور نال ساز و سامان بھی دے۔ حضور نے پھر اعلان فرمایا، تو حضرت عثمان پھر کھڑے اور اس کی یا رسول اللہ میں 300 اٹھ دے دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان فرماندے رہے، حضرت عثمان غنی حضور دے اعلان تے کھڑے ہوندے رہے، اللہ اعلان کر کے اب گھر تشریف لے گئے، فرمایا اٹھ گنو، سرکار اٹھ 950، فرمایا انہوں نے جگہ 50 گھوڑے پا کے 1000 پورا کر کے 1000 سونے دے سکے نال، حدیث پاک میں چاہتا ہے آپ نے بکڑ لئی سی، ان دے ہیٹھ 1000 دینار دا جوڑا پھڑیا سی، تو آپ فرما دیں کہ حضرت عثمان لے کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان حضرت حضور ممبر شریف تو تھلے اتر رہے سن اور فرما رہے سن ما علی عثمان ما عمل بعد هذا، عثمان دا کوئی عمل اج تو بعد انہوں نقصان نہیں دے گا، یعنی اللہ عثمان نو برائیاں تو محفوظ کر لوے گا اور عثمان و اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور حضور دعا فرما رہے ہیں اے اللہ، کاش کوئی بھائی حضور دی اس دعا نو اپنے دل وچ بٹھا لے، فرما دیں اے اللہ میں عثمان نال راضی ہو گیا، تو بھی عثمان نال راضی ہو جا۔ بس بھائیہ ساڑھی تے گالی ایتھے مک جائے، حضور فرما دیں یا اللہ میں عثمان نال راضی ہاں، اے اللہ تو بھی عثمان نال راضی ہو جا۔ صحابہ فرما دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جس وقت کو عثمان غنی دینار لے آئے، حضور نے ان جھولی کی اپنی اور حضرت عثمان والے پیسے دے وچ پلٹے، ساری کائنات دی جھولی ہے جو حضور پاندے نے، میں نہیں پتا تسی اس گل دا کتنا وزن کرتے ہو، تے نہ میری عادت ہے کہ میں تو انا کا ہاتھ بھی اونچے کرو تے آپ بھی اونچے ہو جاؤ تے زبان بھی اونچی کرو تے نعرے بھی اونچے مارو، انہاں چیزاں دی ضرورت نہیں، گل اندر جان دے۔ میں نہیں سمجھ آؤندی میں گل کس ونڈ نال تواڈے تک پہنچاواں، بس ساری کائنات دی جوڑی وچ تے حضور پان، تے جیڑا حضور دی جوڑی وچ لیا کے اپنا مال پائے، تسی اس عثمان دے رتبے دا وزن کیویں کر سکدے ہو، کو دا رتبہ کتنا بڑا ہے۔ اور جس بندے ویکھے واقعہ فرماندے نے فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور نو ویکھیا ہے کہ دینار آپ دی جھولی وچ سن، فیقلب فی حجرہا،
اور حضور جوڑی کدی انہوں نے انج کرتے سن تے کدی ہاتھ نال انج کرتے سن، آپ انہوں نے الٹ پلٹ کر رہے سن، جھولی اپنی مبارک گود دے اندر انہوں نے الٹ پلٹ کر رہے سن اور فرما رہے سن یا اللہ میں بھی عثمان نہ راضی ہوں، تو بھی عثمان نہ راضی ہوں، عثمان دا کوئی عمل اس نے نقصان نہیں دے۔ وہ ہے عزیزم اندازہ لگانے والے اندازہ لگا دے، اسی تے یہ جی آکھنا ہے نا وہ جڑا عثمان کو مال ہو بھی اللہ تے اللہ دے رسول دی عطا ہے، اسی تے انجی آنے نظر اللہ نے عظیم حسین والے بندے آنا جی، اسی تے اس رنگ والے بندے آنے اور نظر اللہ نیاز حسین تے نہیں پڑھیا، نظر اللہ نیاز رسول اللہ میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب ہے، نظر اللہ نیاز رسول ایسا پڑھا ہے میں نے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب۔ تو عزیزان محترم و گرامی قدر احباب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ دے اندر سے حج تے جدو تشریف لے گئے تو طواف اس وقت بڑا رش ہوا تو طواف والی جگہ تھوڑی تنگ ہو گئی، نال ایک بندے دا گھر سی، بندہ مسلمان سی، مکہ شریف، تو آپ نے فرمایا کہ ایس مکان دے دیو حرم میں داخل کر دے بیچ دے۔ اس بندے نے معذرت کی تھی کہ جی میں مسجد میں نہیں دے سکتا، میرا بڑا ایتھے گھر بنے ہیں تے گزارا نہیں ہوتا، وہ بہانہ کیتا ہوئے۔ آپ نے فرمایا جنت چ لے لے، وہ بندے دے ذہن چ گل پھر بھی نہ آئی تے رسول اللہ چلے گئے تے حضرت عثمان اٹھے تے اس بندے دے گھر ٹر گئے تے جڑے پھر تاجر ہوندے نا یہ خرید و فروخت عمل نو بڑا بہتر جان دے ہوتے، پیسے سائیاں نال رکھے آئے کہ جدو پیسے بخائیے چاہتے بڑیاں بڑیاں بندیاں دا موڈ صحیح ہو جاتے، پیسے سائیاں نال رکھے آئے جننے اس منہ منگے دے کے تے سودا کر کے حضور کو آئے تے عرض کیتی سونیا اے جڑا جنت دا سودا ان دے نال پہ کر دے آؤ کسی اور نال بھی ہو سکتا ہے۔ یار گل تے رمز والی ہے جے تانوں سمجھ آ جائے جنت آندے نے اللہ دی ہے، اب پلاٹ تو اڈا ہوئے تے شاہری سودا کر سکتے ہیں مسیطے بے کے، ممکن ہی نہیں جندہ پلاٹ سودا اس کرنا، لیکن جے حضور بے کے مکے تے مدینے جنت تے سودے کر رہے تے دا مطلب ہے بنائی اللہ نے دیتی اپنے محبوب نو ہوئی ہے بجید نال دل نہیں سودا کر سونے۔ اب ذہن وچ گل ہو گئی نا سرکار سودا کسی اور نال بھی ہو سکتا ہے، حضور فرمایا ہو سکتا ہے، جب کدے نے سنیا مکان میں خرید لیا ہے تسی اینو گرا کے مسجد وچ رلائی جاؤ تے ساڈا جنت وچ نہ کر چھڑو۔ ہن اے آپ اندازہ لاؤ کہ حضرت عثمان غنی نال حضور راضی کیتا ہوئے ہوں، اب آپ ذرا مسئلے نو پوری طرح جانچنا ہے اور پرکھنا ہے۔ جڑی مسجد کی پہلی زمین وہ ابو بکر صدیق خریدی، جدو اسلام پھیلیا اور لوگاں دی آمد و رفت زیادہ ہو گئی تو حضور نے فرمایا بھی ہے جڑے نال والا مکان نے نا ایک کو خرید کے بندہ وقف کرے جنت وچ مکان لے لیا۔ حضرت عثمان غنی نے سنیا تے آپ نے انہاں نال 50,000 سودا کیتا ہوئے، اس ویلے دے 50,000 سونے دے سکے ڈھیر سارے 50,000 سونے دے سکے ہیں حضرت عثمان نے سودا کیتا تے حضور کو آ کے کہتے نے سونیا مڑ او سودے والی گل پکی ہے نا، یا آپ نے فرمایا عثمان پکی ہے، یا آپ نے فرمایا سونیا انہوں نے گرا کے مسجد شامل کی تھی جاؤ، جڑی مسجد شان داخل ہونے لگیا بھی پہنا تصریح بنوانی پوندی نا ہن باسی اوتھے 2 نفل پڑھ لئیے تے پیسے ابو بکر صدیق تے عثمان غنی بھرے نے۔ بندے بڑے عجیب نے، لڑنا بھی حضرت عثمان نال ہے تے مسجد انہاں دی اچھی بن، یہ بادشاہ بندے جی کر لیندے انج کر لیندے ہوندے۔ حضرت محمد کریم سائیں سرکار جدو تشریف فرماؤ مدینہ شریف تو پانی دے خون خارے سن زیادہ، ایک خود باڑے بڑی مشہور ہے اس نو بیر عثمان کہتے ہیں، حضرت عثمان والا خو اجے بھی ہے۔
وہ ایک یہودی کی ملکیت سی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھئی جڑا وہ خوہ خریدے جنت چ لے لے، جڑا وہ خرید کے دے وہ ساڈے کو جنت چ خوہ لے لے. مفتی احمد یار خان نائبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی شرح فرما دیں جنت تے سارے کو خوہ ہونے نے، یہ میدان حشر والے خوہ دی گل ہے جڑا حضور دا اپنا حوض کوثر. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جڑا خریدے وہ یہودی سی، وہ پانی بیچدا سی. حضرت عثمان غنی نے وہ نال بڑی خوبصورت ونڈ کی تھی کہ تو پیسے پورے خوہ دے لے لے تے بیچ ادھا، ایک دن تو بیچ لے پانی، ایک دن ساڈی واری میری واری. اس آخیا ٹھیک ہے پیسے بھی پورے دے پڑھی دن تیاد بھی بچتا پیا. اس آخیا لو جی تھوڑا ساڈا سودا ہو گیا. آپ نے فرمایا بھئی اے بیچدا ایک ڈول، جس دن میری واری آوے فری لے لے. بندے اگے تو انہیں پتہ ہے سیانے نے فری آٹا لبدا ہوئے تے جنہ دی کنک خراب بھی ہوندی ہوئے وہ بھی چنگے بھلے بندے لے لیں دے ہے کہ نا. ہاں جی، یہ پھر وہ تو بڑا پاک لوگوں دا دور سی. غریب لوگ سانوں نہ آگیا کل پیسے دے کے بھرنا ہے ڈبل بھر لیں گے. انہوں ڈبل پانی بھر لیا. دوجے دنوں دے کوئی بندہ کوئی نہ گیا، وہ سمجھا کہ میں سودے وچ ہار کھا گیا. اس آگیا دوجا آدھا بھی لے لو. آپ نے خریدیا اور سرکار کو آئے جد کی تھی سرکار وہ جڑا خوہ دا بدلہ جنت وچ تہاڈا ساڈا وعدہ ہوا ہے سرکار اگر قبول فرماؤ تے میں عثمان کو خوہ تہانوں دتا تے تسی جنت والا مینوں دتا. تے سرکار نے فرمایا بھائی گواہ ہو جاؤ. صحابہ پاک میں حضور نے گواہ کیتا کہ گواہ ہو جاؤ میں جنت والا خوہ عثمان غنی دتا تے عثمان غنی خوہ سان دتا، ساڈے سودے دے گواہ ہو جاؤ. عزیزہ نے من دنیا تو حضرت عثمان غنی دیاں 14 صدیاں گزر گئی، لیکن اعلان اجے بھی جامعہ مسجد نور دی ممبر وچ بھی ہو رہا ہے اتنا سائیاں دیتا ہے. اور یہ میں دسدا پیا نا یہ انہاں دی عطا دا 10واں حصہ بھی نہیں دی. متے کوئی بندہ یہ آکھے کہ اے جو میں پہ دسنا اے ہی دیتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مہینے آگ نہیں بنی، 90 دن پورے چولہے وچ آگ نہیں بنی. فقر اختیاری دا عالم سے حضرت عثمان غنی پتا چلا. عائشہ فرماندیاں کہ اجوا کھجور تے پانی اس تو علاوہ 3 مہینے ایسا کوئی شے نہیں. حضرت عثمان غنی پتا چلیا تو آپ نے اٹھ پڑے اور اپنے مرشد کریم کی خدمت حاضر کی تھی. جدو حضور گھر تشریف لے آئے تو گھر گلا اور کھانا اور بہت ساری چیزاں دیکھیں تو آپ نے فرمایا عائشہ کتوں آئیاں نے؟ تو آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ عثمان غنی نے پتہ لگا ہے کہ ساڈے والی اتنے دنوں دی آگ نہیں بلدی تے انہاں نے مال بھیجا ہے. تو حضور پوچھتے نے حضور فرماتے نے عائشہ پھر دوجیاں وال بھی بھیج، 8 اور بھی اجریا ہے نا. فرمایا انہاں وال بھی بھیج. اما عائشہ فرماندیاں نے سرکار جنہ جنہ ساڈے وال آیا ہے انہاں دوجیاں ساریاں اجریا وچ بھی گل دیتا گیا. یہ ہے حضرت عثمان غنی بھائی. اور پھر اس ویلے عجیب و غریب ذہنی کیفیت ہو جاتی ہے جس ویلے بندے آندے نے بھائی نبی کو روٹیاں کھان واسطے آیا ہے. چھڈو اے بڑا اے ڈیرا بن چھڈن کہ روٹیاں کھان واسطے صحابی نبی دے نال آیا ہے. میں کہ پاجی پہلے اکھ کھول کے پورا پڑھ تے لو بھائی اے کھان والے ہے یا نبی پاک تو جان لٹھان والے ہے. اب سنی ایک واقعہ پڑھا میں بڑا حیران ہویا. مدینے میں ایک یہودی سی، اس یہودی دے گھر کھجور دا ایکو درخت سی. یہودی سی یا منافق سی اس لیول دا بندہ مسلمان بہرحال مدینے میں وہ دی کھجور جڑی ہے وہ ایک مسلمان بھائی دے گھر لٹکی سی.
حضور سرکار نے فرمایا با ساڈا مرید ہے تے اینوں تکلیف ہے تے بھائی تو اے دے چھڑے نو پیسے لے لا. اس آخیا جی میں نہیں دینی اندے تے بڑیاں کھجوراں لگدیاں نے تے جڑے نہ دینا ہوئے تے بہانے بڑے بڑا لئی دے کھجوراں بڑیاں لگدیاں نے تے ایہو جیاں ہور تے لگدیاں کوئی نہیں نالے گھرے بیچے میں نہیں بیچے. ٹھیک حضرت عثمان دا ایک باغ سی کھجوراں دا باغ سی. آپ وہ گل گئے تو انہاں کہا جڑیاں چنگیاں بھی لگدیاں نہیں میرے باغ تو بالیاں تے نہ لگدیاں. اس نے کہا نہیں مرو تے باغ ہویا ہوں دے چھینکڑیں دے تعداد کھجوراں نے. فرمایا او للہ تے یار نو پسند آ گیا دے چھڑیا. پورا باغ دے کے آپ نے وہ کھجور لے لی ایک بدلے میں پورا باغ دیتا. اے میری سرکار نو پسند آ گیا ہن اے تو کی رکھنی ہے باغ ہی لے لا. اس کا کیا سودا ہو گیا تے آپ سرکار دی بارگاہ چاہے دل کیتی سونے او کھجور آپ نو پسند آ گئی ہے سونے او لے لو تہاڈی ہو. اے جڑے صرف اس گل تے باغ دے دین کہ رسول اللہ نے کھجور پسند آئی ہے وہ حضور دی شہزادی دا باغ کھا سکتے ہیں. عقل نو ہاتھ مارو کو پایا ہے باغ کھان والے بندے نہیں ہے باغ لٹان والے بندے نے. قوم نو لڑاؤ نہ فرقہ واریت نہ کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس طرح دی سخی شخصیت گزرے تھے. او سوری ٹائم زیادہ تھا میں گھڑی نہیں دیکھ سکیا تو ٹائم تے اگے نکلیا جا رہا ہے. تو عرض یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت 18 ذوالحج اے جڑا ہن مہینہ ہے نا اس دی 18 تاریخ آپ دا یوم شہادت. سارے بھائی باقی تقریر میں اگلے جمعے تے تھو کے کنٹینیو کر سارے بھائی حضرت عثمان نو دوری رشتہ داری ہے حضور نال. رسول اللہ نے اپنی 2 بیٹیاں دا نکاح حضرت عثمان غنی نال کیا. اور روایت وچ موجود ہے کہ حضور نے فرمایا عثمان میریاں 40 دیاں ہوندیاں وہ فوت ہوندیاں رہندیاں میں تیرے نکاح وچ دیندا رہا. ایڈا پسند شخصیت سی پسندیدہ شخصیت سی حضرت عثمان حضور دی بارگاہ. اور حضور رشتے اتھے ہی کر دیا جتھے اللہ دی بھی مرضی ہو گیا. میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد فرماتے نے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. او مبارک تجھی کو ذلو رین جوڑا. اتوار والے دن یوم حضرت عثمان غنی ہے. اتوار یوم حضرت عثمان غنی ہے. عثمان بھائی آپ ایڈ چڑھا دینا مجھے ختم شریف ہوئے گا آستانے تے اتوار. آپ سب بھائی التماس ہے کہ حضرت عثمان غنی دے یوم شہادت تے آپ انہاں دے واسطے نیاز دا اہتمام کرو. ختم شریف پڑھاؤ قرآن پاک پڑھو محافل کراؤ انہاں دا تذکرہ کرو یا سنو. تو آپ انہاں دی یاد ضرور مناؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بہت پیارے صحابی نے حضرت عثمان. عشرہ مبشرہ دے اندر بھی شامل نے. چوتھے تیسرے خلیفہ راشد بھی نے. اے عثمان دی عظمت دا اندازہ اتھو لاؤ. اے او شخصیت ہے جنہ پیچھے مولا علی نمازاں پڑھ دے رہے. آپ دی عظمت دا اندازہ اتھو لاؤ. عثمان او شخصیت نے جنہوں خلیفہ مولا علی نے خود بنایا ہے.
اللہ کریم سانوں صحابہ کرام دا احترام کرنے والا بنائے. محرم آئے گا تو پھر انشاءاللہ اہل بیت دی شان دا تذکرہ ہوئے گا. ہن چونکہ یوم عثمان تو سنی بھئی اسی اس ونڈ دے قائلاں بھئی جس ہستی دا ذکر ہوئے جنہ دا تہاڑا ہوئے انہاں دا ذکر کیتا جائے. تو انشاءاللہ اگلے جمعہ سے پھر بیان کرانگے اور شہادت تک بیان ہوئے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب دی اور فقیر بندے دی حاضری قبول فرمائے. تو سارے بھائی ضرور اہتمام اپنے اپنے گھر وچ کرنا.